حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ طبیعت کے سخت ہیں، مزاج کے تھوڑے سخت ہیں۔ آپ کی جلالت شان کا یہ حال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی اس راستے سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ جن کے ڈر سے، جن کے جلال سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، ان کی سختی کا، ان کے جلال کا عالم کیا ہوگا۔ جب شیطان ڈرتا ہے تو انسان تو ویسے بھی ڈرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ میں سخت مزاج ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلا ہی خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ خبردار، میں سختی صرف اسی کے لیے کرتا ہوں جو سختی کا حقدار ہے، اور جو نرمی کا حقدار ہے میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ تم لوگ اپنا حق مجھ سے لینے سے کبھی نہ کترانا، تم لوگ اپنا حق مجھ سے جب چاہو لے سکتے ہو۔ اللہ، پہلے ہی خطبے میں لوگوں کا وہ ڈر، وہ خوف ختم کر دیا تاکہ لوگ اپنا حق لینے سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ڈر کے مارے حق نہیں لیتا تو کل قیامت کے دن مجھے تو حق دینا ہے نا، میں کیا جواب دوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب لیا جائے، میں آج ہی کہہ دوں بھائی اپنا حق مجھ سے لے لو، اور آج ہی لے لیا جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی خطبہ یوں ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ایسا تھا کہ وہ دور بھی صحابہ کا تھا، اس کے ساتھ ہی تابعین کا دور شروع ہوا۔ وہ لوگ دین پر کاربند تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے امیر المومنین کھڑے ہیں، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی وقت کا شہنشاہ ہے، مجھے مارے گا، مجھے سزا دے گا۔ وہ بالکل حق بات کہنے سے نہیں کتراتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ نہ صرف ارشاد فرمایا بلکہ عملی نمونہ بھی پیش کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ ایک بدوی نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، لا سمع ولا طاعۃ، اے عمر نہ تو ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، وجہ وقت کے امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، چاہتے تو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے تھے، تم کون ہوتے ہو میری بات نہ سننے والے، اور تم کون ہوتے ہو میری نافرمانی کرنے والے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ بڑی شفقت سے پوچھا، وجہ تم میری بات کیوں نہیں سنو گے، میری بات کیوں نہیں مانو گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے، اس کرتے کا کپڑا اتنا نہیں تھا کہ آپ کا کرتا پورا بن سکتا، تو یہ کرتا آپ نے کیسے بنایا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نوجوان نے پوچھا، جو مال غنیمت میں کپڑا تقسیم ہوا تھا، جو چادریں تقسیم ہوئی تھی، وہ چادر اتنی نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کرتا بن سکتا، مجھے بتاؤ یہ کرتا پورا کیسے بنا؟ انہوں نے کیا خیانت کی ہے؟ اپنے لیے کپڑا زیادہ رکھا ہے اور باقی سب کو ایک ایک چادر دی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سچ کہہ رہے ہو، ایک چادر میرے والد صاحب کے کرتے کے لیے ناکافی تھی، اس لیے میں نے اپنی چادر کا حصہ بھی اپنے والد صاحب کو دیا تو انہوں نے اس سے کرتا بنایا۔ نوجوان بدوی فوراً پکار اٹھا، الان اسمعوا واطیعوا، ابھی میں آپ کی بات بھی سنوں گا، اطاعت بھی کروں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ امیر المومنین جن کے راستے سے شیطان ڈر کے مارے بھاگتا ہے، ان کے سامنے ایک نوجوان بھی کھڑا ہو کے ان کا احتساب کرتا ہے، مجھے حساب دو، یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ کیا مسلمانوں کے مال سے لوٹا ہے؟ مجھے اس کا حساب چاہیے۔ جب تک حساب نہیں ملے گا نہ آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی اللہ کے نیک بندے امیر المومنین ہیں، خوف خدا کے مالک ہیں۔ آپ بجائے جھڑکنے کے، بجائے تان و تشنیع کرنے کے، بجائے اپنے مقام اور مرتبے کو جتلانے کے، آپ وجہ پوچھتے ہیں اور اس کا جواب اس کو عطا کر کے اپنی گفتگو جاری فرماتے ہیں۔ سبحان